أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین وبعد۔ یہ سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں اور جن کا ترجمہ بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ سورہ انعام مکی سورہ ہے۔ سورہ انعام سے جو پہلی صورتیں ابھی آپ نے پڑھی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ سب کے سب مدنی ہیں اور یہ مکی سورہ آپ کے سامنے مطالعے میں پیش کی جائے گی۔ سورہ فاتحہ مکی کی مدنی مصطفیٰ صاحب؟ مکی، ٹھیک۔ سورہ فاتحہ مکی، اور پھر اس کے بعد سورہ آل عمران سے لے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، یہ چار صورتیں ہوئی نا، چاروں صورتیں مدنی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام مکی ہے، سورہ توبہ مکی ہے، اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ دونوں مدنی ہیں۔ اس طرح آپ دیکھیں گے مکی صورتیں ہیں، پھر مدنی صورتیں، پھر مکی صورتیں، پھر مدنی صورتیں۔ امین حسن اصلاحی صاحب نے 7 گروپ میں تقسیم کیا۔ اگر آپ لوگوں نے تدبر قرآن کا مطالعہ کیا ہوگا تو انہوں نے 7 گروپ بنائے ہیں۔ پہلا گروپ قرآن مجید کا ہے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مائدہ تک جو آپ نے پڑھی۔ دوسرا گروپ جو شروع ہوا ہے سورہ انعام سے لے کر سورہ توبہ تک۔ تیسرا گروپ جو ہے سورہ یونس سے لے کر سورہ نور تک، اور پھر چوتھا گروپ جو ہے سورہ فرقان سے لے کر سورہ احزاب تک۔ پانچواں گروپ جو ہے سورہ سبا سے لے کر سورہ حجرات تک۔ چھٹا گروپ جو ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ تحریم تک۔ ساتواں گروپ جو ہے سورہ ملک سے لے کر سورہ ناس تک۔ یہ 7 گروپ انہوں نے بنائے ہیں، اور ہر گروپ میں دیکھیں گے آپ پہلے مکی صورتیں ہیں، پھر اس کے ساتھ آخر میں مدنی صورتیں لگی، ہر گروپ میں یہ۔ سورہ فاتحہ کا آغاز کس سے ہوا تھا؟ الحمد سے۔ پھر اس کے بعد اور الحمد سے کن صورتوں کا آغاز ہوا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الانعام، اس کے بعد سورہ ماشاءاللہ سورہ کہف، اس کے بعد سورہ سبا، اس کے بعد سورہ فاطر۔ یہ صورتیں ہیں جن کا آغاز الحمد سے ہے، اور یہ سب کی سب صورتیں مکی ہیں کہ مدنی؟ سب مکی ہیں۔ سورہ فاتحہ مکی ہے، سورہ انعام بھی مکی ہے، سورہ کہف بھی مکی ہے، سورہ سبا بھی مکی ہے، سورہ فاطر مکی ہے، سب کے سب مکی صورتیں ہیں۔ حمد کے معنی سورہ فاتحہ میں گفتگو ہو چکی ہے، کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو؟ ثنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ شکر ہے، ثنا ہے۔ محمد موضوع صاحب نے جو ترجمہ فرمایا ہے، کیا ترجمہ حافظ صاحب؟ کس کا؟ الحمد کا تعریف اور حمد میں کچھ فرق ہے یا دونوں ایک ہیں بھائی؟ فرق ہے، کیا فرق ہے شیخ طاہر صاحب؟ تعریف معرفت سے ہے، معرفت سے ہے، پہچان ہے۔ پہچان۔ حمد تو اور طرح کی اوپر کی چیز ہے، ثنا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تعریف اور ثنا، تعریف اور ثنا جو ہے نا، اور شکر۔ تعریف کہتے ہیں اس کو، مثال میں دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں آپ کو تعریف کو۔ اب جیسے جو ہے تعریف ان چیزوں کو بھی آپ کر سکتے ہیں جن کا براہ راست آپ کو فیض نہیں پہنچ رہا ہے، جس کا براہ راست کوئی فیض نہیں پہنچ، لیکن اس کی بھی آپ تعریف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر تاج محل آپ نے دیکھا نہیں، جب دیکھا تو آپ نے کیا کہا؟ یہ کیا تعریف کی آپ نے؟ کوئی فیض پہنچا آپ کو؟ تاج محل دیکھا آپ نے، کوئی فیض ملا اس سے؟ نہیں، لیکن اس کا کارنامہ قابل تعریف ہے، ٹھیک۔ شکر جو ہے قرآن مجید جو حمد استعمال کرتا ہے،
بالعموم کسی نہ کسی نعمت کے مقابلے میں شمس صاحب حمد جہاں آئے گا قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کوئی نہ کوئی نعمت ہوگی، احسان ہوگا۔ تو اس طرح سے شکر اس جذبے کا نام ہے، یا حمد اس جذبے کا نام ہے جو بندے کے دل کے اندر اللہ کے احسانات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ منعم حقیقی کے انعام کے نتیجے میں جو جذبہ بندے کے اندر ابھرتا ہے اس کا نام حمد ہے، شکر ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی حمد آیا ہوا ہے اس کے مقابل میں کوئی نہ کوئی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کوئی نہ کوئی احسان ہے۔ قرآن مجید ہی نہیں، احادیث بھی آپ دیکھیں گے، احادیث میں جہاں بھی آپ کو یہ آئے گا کوئی نہ کوئی نعمت اس کے مقابل میں ہے۔ قرآن مجید میں بھی، احادیث میں بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کلام عرب میں بھی ہر جگہ ملے گا آپ کو کہ اگر حمد ہے تو اس کے مقابل کوئی نہ کوئی نعمت ہوگی اس پر۔ ایک آیت بھی آپ کو نہیں مل سکتی قرآن مجید میں کہ حمد ہو اور نعمت نہ ہو۔ اس بنیاد پر آپ اس میں اگر اس ترجمے شکر و سپاس کر لیں، دونوں جامع، تعریف بھی آ جائے گی اور شکر بھی، شکر و سپاس۔ تو اس بنیاد پر بعض مترجمین شکر و سپاس کا ترجمہ کرتے ہیں، یعنی شکر بھی اور تعریف بھی ہے۔ تو حافظ صاحب الحمد، یہ جو تعریف تمام کہاں سے لگ گیا؟ ہاں دیکھیے بتایا، عجیب و غریب یہ زبان ہے۔ نے کہا تمام، ہر قسم کا شکر، ہر قسم کی تعریف۔ شکر کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، تعریف کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں، سب کس کے لیے خاص ہے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں۔ شکر کی جتنی قسمیں، جتنی اقسام ہو سکتی ہیں، وہ سب اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو لام للہ میں ہے وہ کس لیے ہے؟ تخصیص کے لیے، اختصاص کہہ سکتے ہیں یا استحقاق کہہ سکتے ہیں۔ شکر و سپاس کی ساری قسموں کے مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی نہیں۔ اس پوری کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جو شکر و سپاس کی مستحق ہو یا شکر و سپاس کا اختصاص رکھتی ہے، نہیں کوئی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے وہ اللہ، اس کی تعریف کیا ہے حافظ صاحب؟ زمین اور آسمان بنائے، روشنیاں اور تاریکیاں پیدا کی۔ بس جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ ہم نے بتایا کہ حمد جب بھی آئے گا عارف صاحب تو اس کے مقابلے میں کیا ہوگی؟ نعمت ہوگی۔ کوئی نعمت یہاں ہے؟ نعمت ہے کہ نہیں یہاں؟ کیا نعمت ہے؟ یہ زمین پیدا کی، آسمان بنایا۔ مصطفیٰ بھائی اگر زمین نہ ہوتی تو انسان کہاں کھڑا ہو سکتا تھا؟ ایک بالش جگہ مل سکتی تھی اس کو؟ نہیں۔ شکر ہے کہ اس نے زمین بنائی، ٹھہرنے کی جگہ بنائی، انسان ٹکا ہوا ہے اس پر۔ کتنا بڑا احسان اس کا ہے۔ تو آنکھیں کھولتا ہے انسان تو سب سے پہلے اس کے سامنے ایسے دیکھتا ہے تو کیا نظر آتا ہے؟ ایسے آسمان، جی، اور پھر اس کے بعد زمین۔ یعنی سامنے آپ یوں کہیے کہ دونوں نظر آتے ہیں، آسمان بھی زمین بھی۔ اور اس پوری کائنات میں سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ زمین و آسمان کی تخلیق ہے۔ بولی اس سے بڑھ کر ہر طرف سامنے دیکھیں جب بھی، پیچھے دیکھیں جب بھی، بغل میں دیکھیں جب بھی، وہی زمین آسمان نظر آ رہے ہیں۔ زمین آسمان گھیرے کے اندر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان جو نعمتیں ہیں زمین و آسمان کی شکل میں، ان کے درمیان انسان ہے۔ یہ نعمتیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ خلق السماوات والارض، ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے مصطفیٰ صاحب، سماوات واحد ہے کہ جمع؟ جمع۔ اور الارض واحد ہے کہ جمع؟ واحد ہے۔ کیوں ایسا ہے عارف صاحب، کیوں ایسا ہے؟ دیکھیے الیاس صاحب جو ہے یاد رکھتے ہیں، سماوات جو ہے اسی پہ عطف دیکھیے الارض ہے،
जमा पर जब अत्फ होगा वाहिद का तो वो भी जमा के माने देता है अरबी ज़ुबान में। अत्फ वाहिद का जमा पर हो और इसी के साथ मुअर्रब बिल्लाम हो, अलिफ लाम उस पर दाखिल हो तो वो भी किस मफ़हूम होगा, जमा के मफ़हूम में होगा। तो गोया ऐसा नहीं है कि ज़मीन एक है और आसमान साथ, ऐसा नहीं है। तो जिसने आसमानों को पैदा किया और ज़मीनों को पैदा किया, तो अर्श से ये समझना कि ज़मीन एक ही है, सही नहीं है। इसी बुनियाद पर क़ुरान में इशारा भी है, जिस तरह 7 आसमान है ठीक उसी तरह 7 ज़मीनें भी हैं। ये हो गई बात अल्लाह के एहसानात कि उसने आसमान बनाए, ज़मीनें बनाई, और क्या वजाला ज़ुलमात व नूर, और क्या है रोशनी बनाई। क्या तर्जमा है, और रोशनी पैदा की और तारीकियाँ पैदा की। हाँ, आपने दोनों को तर्जमा में हाफिज़ साहब रोशनियाँ कहा था, आपने रोशनी कहा था आपने ना, भूल गए थे आप ना, मेरा ख्याल वही, मैंने कहा रे तो तर्जमा तो कर रहे हैं ये, लेकिन मौदूद साहब के तर्जमा तो नहीं है, किसी के नहीं हो सकता है। ज़हनी तौर पे हाँ, बात उनके जहन में है, बात जहन में जो बात है, हाँ हाफिज़ साहब वो, और बात सही है, गलत नहीं है, बात सही गलत नहीं है, इनके जहन में जो बात आई। तो उसने तारीकियाँ बनाई। तारीकियों से मुराद क्या है आरिफ साहब, तारीकियाँ वाहिद एक जमा, ज़ुलमात जमा, और नूर वाहिद एक जमा वाहिद है। तो शेख ताहिर साहब क्यों ज़ुलमात जो है जमा है और नूर वाहिद है, वजह क्या है? नूर अल्लाह ताला का एक ही है, रोशनी एक ही है, लेकिन ज़ुल्मात जो है शैतान की तरफ से बहुत से अशकार अनवा के। ठीक है, समझ गए लियाज साहब क्या कर रहे हैं? शेख ताहिर साहब बता रहे हैं कि जुल्मत की जमा जुल्मात है, क्योंकि जुल्मत और तारीकी की या बातिल की एक शक्ल नहीं है, मुख्तलिफ शक्लें हैं, मुख्तलिफ अवकात में, मुख्तलिफ ज़मानों में मुख्तलिफ भेस अख्तियार करता है बातिल। कोई एक रंग उसका नहीं है, कोई एक तरीक़ा उसका नहीं है, कोई एक पहचान नहीं, हज़ारों शक्लें बातिल को हो सकती, तारीक़ें हो सकती। और नूर कह रहे हैं कि रोशनी एक ही होती है, यानी हक़ हमेशा से एक ही रहा है। इस वजह से हक़ को यहाँ नूर को क्या किया, वाहिद ज़फ़र साहब, नूर को जो है जमा नहीं इस्तेमाल किया, वाहिद इस्तेमाल किया। क्यों? रोशनी यानी हक़ हमेशा से एक ही रहा है। शम्स साहब समझ गए बात को, ये शेख साहब ने बताया। लेकिन शेख ताहिर साहब, मसला यहाँ ये है कि अल्लाह का शुक्र है जिसने आसमानों को पैदा किया। अल्लाह के एहसान बयान किया जा रहा है, अल्लाह के एहसान बयान किया जा रहा है ना, अल्लाह की नेमतें। और ज़मीन बनाई उसने, और उसके नेमत, उसका एहसान है सारी इंसानियत पर। और क्या है, उसका एहसान ही बयान किया जा रहा है। और क्या बनाया उसने? तारीकियाँ बनाई, रोशनी बनाई, ये एहसान है। जाहिर है कि वो बातिल, जी जुल्म, तारीकियाँ से मुराद बातिल लेना, तो बातिल अल्लाह का एहसान होगा? एक सवाल है, सवाल आ रहा है। हाँ, जबकि यहाँ अल्हम्द है, शुक्र है। शुक्र क्यों है? उसने आसमान बनाया, उसने ज़मीन बनाई। और शुक्र क्यों है? उसने तारीकियाँ बनाई और उसने रोशनी बनाई। ठीक है, तो अब ज़ुल्मात से मुराद जो है बातिल ले लें और नूर से मुराद हक़ ले लें, तो देखिए शेख ताहिर साहब, आपकी बात गलत नहीं है, आपकी बात भी गलत नहीं है, और मुस्तफ़ा खान साहब की बात भी गलत नहीं है, जो इनके जहन में जो शुबा पैदा हुआ, हाँ, वो भी गलत नहीं है। आपकी बात गलत इस वजह से नहीं है कि बाज़ मकामात तो ऐसे हैं कुरान मजीद के, वो मक्की सूरतों में भी, मदनी सूरतों में भी, जहाँ ये लफ्ज़ आया ज़ुल्मात नूर साथ आए हुए हैं, जिसमें हक़ और बातिल ही मुराद होगा। मिसाल के तौर पर सूरह बक़रा पढ़ चुके हैं, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। ज़ुल्मात, अल्लाह ताला मुसलमानों को तारीकों से निकालता है। तारीकों से मुराद क्या है? अंधेरा, तारीकी, जुल्म, नाइंसाफ़ी वग़ैरह वग़ैरह, यानी जिसको आप कहते हैं बातिल, बातिल से निकाल रहा है, जहालत, जी सब सब सब, हक़ के अलावा जितनी चीज़ें हैं वो सब इसमें शामिल हैं। तो अल्लाह ताला मोमिनों का कारसाज है, दोस्त है, वली है, उनको तारीकों से निकालता किधर लाता है? नूर की जानिब। नूर से मुराद क्या है? हक़ है, हिदायत है, तो इस्लाम है, ईमान है,
ٹھیک ہے, یہ سب کہہ سکتے ہیں آپ. تو وہاں تو یہ بات چل سکتی ہے, ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح ہے. وہاں پہ اس کے علاوہ کوئی تعویل مناسب نہیں ہے. اسی بنیاد پر لوگوں کی یہ تعویل کی ہے. مولانا مودودی صاحب نے بھی, مولانا امین احسن صاحب نے بھی یہ تعویل کی ہے, اور وہاں بالکل مناسب ہے. اور یہی تعویل جو مکی سورہ ہے, سورہ ابراہیم, الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ کتاب اتاری ہے, مبارک کتاب اتاری ہے. کس لیے اتاری ہے نبی کہ تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی طرف لاؤ. تو گویا کہ وہاں میں ظلم ہے, جہالت ہے, نادانی ہے, ناحق وغیرہ وغیرہ, دوسرے باطل ہے. باطل سے نکال کر حق کی روشنی طرف لائے, تو وہاں بھی بات بن جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو بطور انعام بیان کیا جا رہا ہے شمس صاحب, تو یہاں تو وہ بات نہیں ہوگی. لہذا ظلمت دن اور رات, صحیح کہا. اور ظلمت جب دن اور رات میں آپ نے مراد لے لیا تو ظاہر ہے ظلمت کو ظلمات کہا. تاریکی یکساں نہیں ہوگی, تاریخ یکساں ہوگی. ابھی جب سورج غروب ہوتا تاریکی شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں, رات شروع ہو جاتی ہے. سورج غروب ہونے کے بعد جو رات ہے, لیل ہے, لیل کا شروع ہو گیا کہ نہیں, لیل کا آغاز ہو گیا. کیا وہ تاریکی اور عشاء کے وقت تاریکی دونوں برابر ہے؟ نہیں, تو جمع ہو گیا. اچھا, عشاء آدھی رات کی تاریکی اور برابر ہے؟ نہیں ہے. اور پھر چلیے 3 بجے کے بعد جو پھر فجر طلوع ہوتی ہے, طلوع فجر کے وقت, جی اس وقت کی تاریکی اور عشاء کے وقت دونوں برابر ہیں؟ نہیں. اور پھر آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے بھی تاریکی ہے, نماز فجر ادا کرتے ہیں آپ, جی سب فرق ہے, تاریکی میں بھی فرق ہے. اس وجہ سے کیا کیا, ظلمت ہے. اب سوال یہ ہے کہ نور واحد ہے؟ یہ بھی نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ یوں سمجھیے, نور جو ہے وہ یہاں بھی وہی ہے کہ ظلمات, ہاں والنور ہے نا, والنور ہے, اس پر وہ ظلمات ہے, نور جب جمع پر معرب باللام کا عطف ہوگا تو وہ بھی جمع ہو جائے گا. جی خلق السماوات والارض کی طرف, یہ بھی یہ جمع ہی کی طرح ہے, یہ بھی جمع ہے. تو روشنی بھی یکساں نہیں ہے. روشنی سورج جب طلوع ہوتا ہے اس وقت روشنی, جی اشراق اس وقت روشنی, ضحیٰ وہ بھی روشنی ہے, نصف النہار وہ بھی روشنی ہے, اور پھر زوال آب وہ بھی روشنی ہے, عصر وہ بھی روشنی, سب روشنی تو ہے, لیکن سب روشنی میں بھی فرق ہے. بات واضح ہو گئی. تو گویا اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے جلوے بتا رہا ہے. نعمت دیکھو, تاریکی دی تمہیں, رات دیا, رات یکساں نہیں ہے, اس میں کتنی یہ تنوع, اس کی رنگا رنگی, اس کی قدرت کے جلوے ہیں. آنکھیں دیکھو, آنکھیں کھولو اور دیکھو, تم مشاہدہ کرو, یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. پھر نور, نور کا وہی حال ہے. دوسری بات یہ ہے, الیاس کچھ پتہ ہے, کچھ یاد ہے آپ لوگوں کو, نور کبھی جمع نہیں استعمال ہوا. آپ سمجھ لیجئے, نور کبھی جمع نہیں. کیوں؟ تھوڑی سی گفتگو اور ہم کریں گے, تھوڑی سی گفتگو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی گفتگو کریں گے ہم. دیکھیے یحییٰ بھائی, عرب کے لوگ متمدن نہیں تھے, تمدن نہیں تھا, سادگی تھی. نور جو ہے کبھی جمع نہیں بولتے تھے وہ, آپ سمجھ لیجئے, کبھی انوار نہیں استعمال کیا ہے. پورے عربی لٹریچر میں بنی امیہ تک کے دور کا, میں عرض کر رہا ہوں, بنی عباس نہیں, وہاں تو بنی امیہ تک کے دور کا جو ادب ہے, کہیں بھی آپ انوار نہیں پا سکتے, نہیں مل سکتا آپ کو. کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ زبانوں پر تمدن کے اثرات پڑتے ہیں. وہ سادہ زندگی تھی, روشنی کہاں تھی ہی نہیں ان کے پاس. سورج کی روشنی تھی, چاند کی روشنی تھی, ستاروں کی روشنی تھی, اسی میں راستے طے کرتے تھے نا. بولیے, چاند کی روشنی میں, ستاروں کی روشنی میں, وعلامات وبالنجم هم يهتدون, وہاں روشنی کا ٹارچ تھی کیا؟ کچھ نہیں, کچھ نہیں, ٹارچ وغیرہ کہاں تھی. زبردستی انہوں نے بنایا ہے, زبردستی سراج. یحییٰ صاحب سراج بنایا. سراج مانے سورج,
सूरज को सिराज बनाया है उन्होंने। ये सिराज कहाँ से बनाया मालूम है आपको? चिराग, फारसी से ले लिया, कहाँ है नहीं कोई लफ्ज़, तो सिराज बनाया है। ये मत समझिए क़ुरान मजीद जब नाज़िल, जब से नए नए पहले से सैकड़ों बरस पहले अरबी ज़ुबान अदब का हिस्सा बन गया था सिराज, क्योंकि क़ुरान मजीद अरबी मुबीन में नाज़िल हुआ है, तो सिराज बनाया। और एक लफ्ज़ और बनाया इन्होंने, क्या जानते हैं आप? मिसबाह। मिसबाह, मिसबाह माने ना मिसबाह माने तैरना। सुबह का आला भाई, मिसबाह स्वाद है ना। अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द मसनूर कमिश्का फिहा मिसबाह। तो मिसबाह सुबह का आला। अब बताए सुबह का आला तकल्लुफ़ है कि नहीं? बताइए, तकल्लुफ़ है ना। सुबह का आला है, मिसबाह बनाया। तो देखेंगे ज़बरदस्ती खींच कर बनाते हैं ये, वहाँ ईरानी से ले लिया, फारसी ज़बान से लिया, यहाँ जब बनाया तो इसमें इतना तकल्लुफ़ है सुबह का आला। मालूम ये हुआ कि ज़ुबानों पर असर तमद्दुन का पड़ता है, लेकिन जब दौरे अब्बासी आया है आप देखेंगे कि फिर नूर की जमा अनवा इस्तेमाल करने लगे। आप कोई लुग़त देखेंगे, लुग़त में मिल जाएगा नूर अनवार, कोई लुग़त उठाकर देखेंगे नूर की जमा अनवार मिल जाएगी, लेकिन ये इस्तेमाल गैर कुरानी है। वो बनु अब्बास का जब ज़माना आया है तो बनु अब्बास ने जो कुछ भी इस्तेमाल किया तो लुग़त मिल जाएगा ना भाई, लुग़त मिल जाएगा, तो ये मिल जाता है। तो आप ये समझिए कि बनु उमय्या तक ने ज़ुबान की बड़ी हिफाजत की है। दौर जाहिलियत में कभी नहीं मिल सकता आपको एक शेर भी जो नहीं मिलेगा कि नूर की जमा अनवार, या उनके खुतबे जो हैं कहीं एक नज़ीर भी नहीं मिल सकती आपको कि नूर की जमा अनवार उन्होंने इस्तेमाल किया। इसी की जो कुरान मजीद अरबी मुबीन में नाज़िल हुआ है, इस सोच का ख्याल कर रहा है। वजाला ज़ुल्माती व नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। ये निशानियाँ हैं। किसकी निशानी हैं? हम जैसा भी सब किसकी निशानियाँ हैं? अल्लाह की कुदरत की, उसकी यकताई की, उसकी यकताई की, उसकी कुदरत के जलवे हैं, उसकी हिकमत के जलवे हैं। ये सब जलवे क्या तकाज़ा कर रहे हैं? ज़मीन का खालिक वही है, आसमान का खालिक वही है, रोशनी का खालिक वही है, तारीक़ का खालिक वही है, रात का खालिक वही है, दिन का खालिक वही है। अगर हमेशा तारीकी रहती, दिन का उजाला न रहता, तो इंसान की ज़िंदगी खुशगवार हो सकती थी? नहीं। हमेशा दिन रहता, रात की तारीकी न रहती, तो फिर इंसान की ज़िंदगी बेहतर हो सकती थी? नहीं, कोई सवाल नहीं। इस वजह से अल्लाह ताला के एहसान है, उसने ज़मीन पैदा की, आसमान बनाए, और उसी के साथ साथ रात और दिन की तख्लीक की। इस सब का तकाज़ा क्या था? तौहीद। बंदगी किसकी होनी चाहिए थी? अल्लाह की। ये मुश्रिकीन क्या कह सकते थे कि ज़मीन का खालिक कोई और है, आसमान का खालिक कोई और है, रात का खालिक कोई और है, दिन का खालिक कोई और है? कह सकते थे? हरगिज़ नहीं कह सकते थे, क्योंकि वो भी तस्लीम करते थे। लेकिन ये तस्लीम करने के बावजूद अल्लाह की यकताई, उसकी वहदानियत में दूसरों को शरीक कर देते थे। उसी कह रहा है सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। क्या तर्जमा? फिर भी वो लोग, फिर भी कहा, फिर भी का मतलब क्या है? ये निशानियाँ हैं, गैर मामूली निशानियाँ हैं। किस चीज़ की? तौहीद की, उसकी यकताई की निशानियाँ हैं। ज़मीन की तख्लीक, आसमान की तख्लीक, रात की तख्लीक, दिन की तख्लीक, ये अज़ीमुश्शान निशानियाँ हैं इंसानों के सामने। ये कुरैश मक्का या अरब के लोग इसका इकरार करते थे, ऐसा नहीं कि उसका इनकार कर दें। इकरार के बावजूद तौहीद के कायल नहीं हो रहे हैं, तौहीद उनके ज़हन में नहीं आ रही है। और 12 बरस हो गए, ये बिल्कुल समझिए हिजरत से कुछ पहले की सूरह है। आप समझ लीजिए मक्के दौर का आखिरी है, ये मक्के का आखिरी दौर है जिसमें ये सूरह नाजिल हो रही है। तो कहा जा रहा है कि देखो सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, फिर भी वो अपने रब के साथ क्या कर रहे हैं? शिर्क कर रहे हैं। आदिल के माने, आदिल माने बराबरी, बराबरी। तो बराबरी कर रहे हैं अपने रब के साथ बराबरी,
سوچنے کی بات ہے. رب کو قیاس کر لیا کس پر؟ عام لوگوں پر، اپنے بتوں پر قیاس کر لیا. رب کو بتانے سوچنے کی چیز ہے. وہ رب ہے، وہ برابری کر رہے ہیں. کوئی باپ کو بیٹے کو برابر قرار دے، بیٹے کے باپ کو بیٹے کی انصاف ہے؟ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. پھر بھی اپنے رب کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ برابری کر رہے ہیں، یعنی اپنے بتوں کو رب کے برابر ٹھہرا رہے ہیں. یہ عدل کے معنی ہوئے. لفظی معنی یہ ہوا نا، اپنے رب کے ساتھ عدل کر رہے ہیں، یعنی برابری کر رہے ہیں. کیا برابری کر رہے ہیں؟ یعنی اپنے معبودوں کو، معبودان باطل کو رب کے ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. جی، وہ اس کے ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیا مولانا حافظ صاحب؟ ثم الذین کفروا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں، ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. چلیے بات واضح ہو گئی. عدلہ استعمال کیا. عدلہ کے معنی وہیں سے معنی دیکھیں نکل رہا ہے. اپنے رب کے ساتھ عدل. باپ کے ساتھ کوئی بیٹا کا ہم بھی عدل. ہاں، ہم آپ دونوں برابر. بتائیے کوئی بیٹا باپ کے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں. آخر کیا بات ہے؟ اتنی موٹی سی بات ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی. وہ کہہ رہا ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور اس کا تعارف آگے ہو رہا. چلیے آگے. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے یہاں طے شدہ ہے، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہو. بس زمین کی جانب متوجہ کیا، آسمان کی جانب متوجہ کیا. یہ سب نشانیاں، عظیم الشان نشانیاں ہیں کائنات کی. زمین، آسمان، رات اور دن، یہ نشانیاں عظیم نا. بچے سے لے کر بوڑھے تک ہمیشہ دیکھتے ہیں، رات دن دیکھ رہے ہیں اس کو. یہ نشانیاں ہیں قدرت کے. اس کارخانے کے عظیم ترین جلوے ہیں یہ، انسان دیکھتا ہے. پھر کہا چھوڑو زمین داس، چلو اپنے وجود پر غور کرو. تم دیکھو اپنے کو ذرا سا. هو الذی، اسی نے تم کو پیدا کیا. جو زمین کا خالق ہے، آسمان کا خالق ہے، رات کا خالق، دن کا خالق، وہی خالق تمہارا بھی ہے. تم خود سے نہیں آگے ہو. اور تمہارا خالق کیسے؟ تھوڑی تفصیل بیان کر دی. زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، میٹیریل نہیں بتایا ہوگا، ہے نا. لیکن تم کو جو ہے، تم کیا ہو سوچو. هو الذی خلقکم من طین، تم کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے. کیا ترجمہ ہے یہاں؟ پھر تمہارے لیے ایک زندگی کی مقرر مدت مقرر کی، اور وہی ہے جس پہ تم بس مٹی سے بنایا ہے. مولانا مودود صاحب کا ترجمہ مٹی سے، اور بھی لوگوں کا ترجمہ ہوگا مٹی سے. مٹی سے بھی ہو سکتا ہے ترجمہ. مٹی کی اگر بھی تراب بھی آتی ہے نا، ایک جگہ خلق من تراب، اس کا مٹی کے ہیں. تین تراب میں تھوڑا فرق ہے، آپ سمجھیے. تراب تو کہہ دیتا ہے